دوستوں، میں ہوں خالد معین اور ہم اسی سلسلہ تکلم کے ایک پروگرام جس کا نام ادب نامہ ہے اس میں حاضر ہیں۔ اور آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جسے شاید ایک عام ناظر یا عام سامع کو اس سے اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن شعراء کو اس میں اور شاعرات کو اس میں از حد دلچسپی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع مجھے پہلے کیوں پڑھوایا۔ مجھے پہلے کیوں پڑھوایا، مجھے پہلے کیوں پڑھوایا، مجھے پہلے کیوں پڑھوایا۔ یہ وہ تکرار ہے جو عام طور پر مشاعرے کے دوران بھی اور بسا اوقات مشاعرے کے اختتام پر بھی بہت سے شعراء الجھنے لگتے ہیں ناظم مشاعرہ سے، اور وہ یہی پوچھتے ہیں کہ مجھے پہلے کیوں پڑھوایا۔ یعنی میرا مقام تو بہت بعد کا تھا۔ کچھ شعراء کی تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صاحب صدر سے پہلے پڑھیں یا صاحب صدر کے بعد پڑھیں، تو تشفی نہیں ہوتی انہیں کسی بھی جگہ پڑھ کر۔ اور ناظم مشاعرے کی الجھن یہ ہوتی ہے کہ اگر مشاعرے میں ایک دو شاعر ایسے ہیں جو بہت نازک مزاج ہوں اور جو یہ آواز اٹھا رہے ہوں، اور مشاعرے کے دوران بھی جب شعر پڑھنے آ رہے ہوں تو بہت برا سا منہ بنا کر آئیں، اور نہ صرف یہ کریں بلکہ کچھ ایسے خطاب بھی پڑھ دیں جو کہ ناظم مشاعرہ کو چیلنج دینے والے ہوں، اور وہ ان کے اپنے مقام اور ان کی جو شاعری ہے اس میں جو ان کا جو ایک سینئر ہونا ہے، ان سب کو جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے اس میں۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہوا ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ بہت معاف کیجیے گا، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ بہت ہوا ہے اور بہت ابتدائی سے ہوا، اور اس کا اظہار بھی ہوتا رہا۔ اور میں ہمیشہ جو بھی اس پر آوازیں اٹھتی رہیں یا لوگ مجھ سے ناراض ہوئے یا ناظم مشاعرہ سے ہوئے، تو اس پر میں بہت شرمندہ سا ہوا کہ یہ جو ہے کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ مجھ سے ہمیشہ یہ جو ہے بعض شعراء نے یہ سوال اٹھایا میرے بارے میں کہ یہ ہم سے جونیئر ہے لیکن بعد میں کیوں پڑھ رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر میں بھی ان کی تائید کرتا رہا ہوں۔ ایسے بہت سے سینئر شعراء جن کے بعد مجھے پڑھوایا جاتا رہا، تو مجھے ایک شرمندگی سی رہی کہ یہ ہمارے بہت سینئر شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن یہ بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کا غصہ یا ان کی ناراضی وجہ ہے۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ تقدیم و تاخیر کے حوالے سے تاخیر سے پڑھوانے کا مسئلہ رہا ہے۔ اچھا، تو ناظم مشاعرہ کی جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کی اپنی نزاکتیں بھی ہوتی ہیں، اپنی سیاستیں بھی ہوتی ہیں، اپنی سرخوشی بھی ہوتی ہے، اپنے رنج بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سے مقامات پر وہ کوشش کرتے ہیں ناظم مشاعرہ کہ وہ اپنے جو بھی بچے کچے حسابات ہیں ان کو بے باک کرتے چلیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ شاعر جو ہے وہ آ جاتا ہے زد پر جو نہیں چاہتا کہ اس کے حوالے سے کوئی تنازع جنم لے، اور وہ اپنے سینئرز کی عزت بھی کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، لیکن یہ مشاعرے کی فہرست جو ہے اسے بسا اوقات اور اکثر اوقات بہت سے شعراء کے درمیان ایک تنازع کی شکل کی صورت میں کھڑا بھی کر دیتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے میں تو اس کے حق میں ہوں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں کھڑا ہو گیا کہ بھائی میرے سینئر ہیں، میں پہلے پڑھوں گا، تو مجھے آس پاس کے لوگوں نے بٹھا دیا کہ نہیں تم جو ہے بیٹھو۔ ناظم مشاعرہ نے بعد میں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، میں آپ کی پلیسمنٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشاعرہ پڑھ لیتے ہو، کچھ اچھا پڑھ لیتے ہو، تو جلدی پڑھو گے تو مشاعرہ تو دھرم بھرم ہو جائے گا، تو ہمیں اپنے حساب سے چیزوں کو مینیج کر لیں، تو لہٰذا میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔ اچھا، لیکن پھر بھی اگر بہت ہی ہمارا کوئی سینئر شاعر ہے
اور ہمارا ہمسر سینئر شاعر خاص طور پر ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میر احمد نوید جو ہے وہ پہلے پڑھ جائیں یا جاوید صبا پہلے پڑھ جائیں. تو وہ تو کوئی بھی صورت ہو اس طرح کی، یا اور کوئی بہت پیارا شاعر ہو تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پہلے پڑھ جائے. میں پھر تو صفوں کو چیرتا ہوا پہنچ جاتا ہوں اور ڈیو رسپیکٹ دیتا ہوں، کیونکہ ان کے بعد پڑھنا پھر وہ پھر ممکن نہیں ہوتا. اچھا، اب میں اور اجمل سراج قریب قریب ساتھ ہی ہیں، بلکہ میں تو اسے سینئر ہی سمجھتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ وہ مشاعرے مجھ سے ذرا پہلے آیا شہر کے. تو یہ بھی ایک تنازع کی شکل بہت سے لوگوں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھئی اب جو ہے اجمل سراج کو پہلے پڑھوایا جائے یا خالد معین کو پہلے پڑھوایا جائے. تو اب اس کی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی منتظمین میں سے یا ناظم پہلے مجھ تک پہنچے گا تو میں ہمیشہ کہوں گا کہ اجمل سراج کو میرے بعد پڑھوائیں. اچھا، یہی صورت اجمل سراج کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی اس سے پوچھے گا جا کر کے اجمل سے کہ بھائی خالد معین سینئر ہے یا جونیئر، تو وہ کہے گا بھائی تم خالد معین کو بعد میں پڑھواؤ، مجھے پہلے پڑھوا دو. اچھا، اب کیونکہ ہم دونوں پھر آگے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں تو لوگوں کے لیے زیادہ ایک پرابلم کی بات ہے. حالانکہ اس پہ وہ نہ ناراض ہوتا ہے نہ میں ناراض ہوتا ہوں، اور مجھے تو ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ وہ میں پہلے پڑھ لوں وہ میرے بعد میں پڑھیں. تو اس میں جاتا کیا ہے اصل میں؟ یہ کشادہ دلی ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا. آپ کا شعر آپ کا تعارف ہے. آپ کو پہلے نمبر پر پڑھوا دیا جائے، اگر مجھے پہلے نمبر پر بھی پڑھوا دیا جائے تو میں خوش رہوں گا. اگر مجھے 10ویں نمبر پر پڑھوایا جائے تو بھی خوش رہوں گا. اگر مجھے 20ویں نمبر پر پڑھوایا جائے، کیونکہ مشاعرہ اگر 30 لوگوں کا ہے تو بھی میں خوشی محسوس کروں گا. مجھے کوئی الجھن نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی کوئی شاعر پڑھتا ہے اس وقت تک فضا مشاعرے کی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر لوگ جانے بھی لگتے ہیں، یا ایک شعر سنتے سنتے بھی تھوڑا سا ان کا جو ذہن ہے وہ تھوڑا سا بکھر بھی جاتا ہے بسا اوقات. اگر بہت جمع ہوا مجمع ہو، اچھے شعر چل رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا، ایک بہت نازک مقام آتا ہے شاعروں پر اور شاید ناظم مشاعرہ پر بھی. وہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس اگر 3 یا 4 مزاحیہ شاعر موجود ہیں تو اب وہ کیا کرے. چونکہ ہر مزاحیہ شاعر کے بعد جب کوئی شاعر آئے گا سنجیدہ تو وہ اسے ہم کہتے ہیں مشاعرے کی اصطلاح میں تہ تیغ کرنا، شاعر کو تہ تیغ کرنا. تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر ایک مزاحیہ شاعر جب آتا ہے اور وہ اقداد بھی لیتا ہے اور وہ اچھا شاعر ہے تو وہ جو ہے حکیم ناصف، سعید آغا اور حیدر حسین جلیسی یہ سب آ جائیں اگر، اور تو مشاعرہ ظاہر ہے کہ اس رنگ میں چلا جاتا ہے جہاں سماعتیں جو ہیں وہ شگفتہ بیانی کی عادی ہو جاتی ہیں اور لوگ مذاق کے موڈ میں بھی آ جاتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مشاعرے کی سنجیدہ فضا جو ہے وہ ذرا سا ڈسٹرب ہوتی ہے. اب ایسی صورتحال میں ناظم مشاعرہ جو ہے اگر ذہین ہے، سمجھدار ہے، تو وہ ایسے شاعر کا انتخاب کرے گا جس سے کہ مشاعرے کی جو فضا جو ہے یہ جو اوپر نیچے ہو گئی ہے وہ توازن میں آ سکے. تو اس کے لیے سب سے اچھا انتخاب ظاہر ہے کسی ترنم والے شاعر یا شاعرہ کا ہے، چونکہ وہ سنبھال سکتی ہے مشاعرے کی اس اوپر نیچے ہوئی بھی صورتحال. تو لیکن اگر اس نے کسی سنجیدہ شاعر کو بلا لیا تو وہ ظاہر ہے کہ تقریباً 2-3 شاعر ایسے ہوں گے جو اس مزاحیہ اور طنزیہ فضا کے سبب تہ تیغ ہو جائیں گے. اس کا پورا امکان موجود ہے. اور ایسی ہی صورتحال تب بھی درپیش ہوتی ہے ایک سنجیدہ شاعر کو جب کوئی ترنم والا شاعر جس نے مشاعرے کو جو ہے الٹ پلٹ دیا ہو، اس طرح کی ترنم والا ہو، یا شاعرہ ہوں، ایسی شاعرہ ہوں جو کہ ترنم سے پڑھیں اور الٹ پلٹ دیں. تو اس وقت بھی شاعر کے لیے ایک بہت نازک مقام ہوتا ہے کسی سنجیدہ شاعر کے لیے کہ اب وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا، کچھ اور کرتب بھی نہیں دکھا سکتا، اس کے پاس ایسی شاعری بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے. تو وہ بھی تہ تیغ ہونے والا معاملہ ہوتا ہے. تو اب اس میں ثوابدید ہوتی ہے ناظم مشاعرہ کی کہ وہ مشاعرے کو بہت زیادہ اوپر نیچے نہ ہونے دیں، اور یقیناً کچھ شاعروں کو ایسا رکھے وہ اپنے فہرست میں کہ جہاں اگر مزاحیہ شاعر، ویسے تو اگر 2 یا 3 مزاحیہ شاعر ہیں تو انہیں اکٹھا ہی پڑھا دیں، اور ابھی ہونے بھی لگا ہے کہ آپ اکٹھا پڑھا دیں تاکہ فضا ایک ہی بار اوپر نیچے ہو. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 2 شاعر اگر مزاح کے پڑھ جائیں تو تیسرا شاعر ویسے ہی تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے اس کو پڑھنا.
چونکہ ایک سی فضا چل رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، جس کے بعد کوئی بھی سنجیدہ شاعر آ کے اپنی صورتحال کو معذرت آگے بڑھا سکتا ہے۔ یا ترنم والے اگر آپ کے پاس 2-3 شاعر ہیں تو آپ اکٹھے پڑھا دیں، تو وہ ایک ترنم، اس کے بعد دوسرا ترنم، تیسرا ترنم، تو اس میں ویسے ہی ایک صورتحال از خود جو ہے وہ توازن میں آ جائے گی۔ لیکن یہ مقامات ہوتے ہیں، اور اس میں تقدیم و تاخیر میں بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے ترنم والے شاعر کے بعد کیوں پڑھوا دیا، یہ تو تمہاری دشمنی ہے۔ وہ ناظم مشاعرہ سے مکالمہ کرتے ہیں مشاعرے کے بعد، یا مائک پر پہنچتے ہی، یا کسی مزاحیہ شاعر کے بعد اگر پڑھوائیں گے آپ کسی کو تو وہ بھی دبے دبے لفظوں میں کھل کر اس بات کا اظہار کرے گا یار کہ آپ نے تو میرا تیا پانچا کر دیا۔ آپ بہت سی باتیں ہیں، ظاہر ہے مجھے پہلے کیوں پڑھوایا، بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی پڑھوایا جائے آپ پڑھیں، چونکہ آپ کا کلام اور آپ کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا مقام جو ہے از خود اس کا تعین کر لیتی ہے۔ اگر آپ بہت اچھے شاعر ہیں، مشاعرہ بھی بہت اچھا پڑھنا جانتے ہیں، تو ناظم مشاعرہ ایک بار تو یہ غلطی کر سکتا ہے کہ آپ کو پہلے پڑھوا دے اور آپ جب مشاعرہ الٹ پلٹ دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو شاعر آئیں وہ بالکل سائلنٹ چلے جائیں، تو یہ غلطی پھر ناظم مشاعرہ دوسری بار نہیں کرے گا۔ وہ دوسری بار خیال کرے گا کہ آپ کو ذرا سا آپ کی پلیسنگ ایسی کر دے کہ جہاں آپ اگر الٹ پلٹ دیں مشاعرہ تو آپ کی بات جو ہے ایسے اور شاعر ہوں، شاعرات ہوں جو مشاعرے کو آگے لے کے چل سکیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ ترنم والے شاعر ہیں، آپ مزاحیہ شاعر ہیں، آپ سنجیدہ شاعر ہیں، آپ تحت اللفظ میں پڑھتے ہیں، آپ اداکاری کرتے ہیں، آپ اداکاری نہیں کرتے، آپ بہت سنجیدگی سے شعر پڑھتے ہیں، آپ ہنستے ہوئے شعر پڑھتے ہیں، آپ روتے ہوئے شعر پڑھتے ہیں، کوئی انداز ہو آپ کا، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا کلام کیسا ہے، اس کلام کا معیار کیا ہے، اور آپ مشاعرے کی فضا کو کتنا سمجھتے ہیں، مشاعرے کو کتنا سمجھتے ہیں، اور مشاعرے کا کتنا تجربہ آپ کے پاس ہے۔ محبوب خضر صاحب ہمارے بہت ہی کمال کے شاعر تھے، بہت سنجیدہ شاعر تھے، کتاب تو ان کی ایک ہی آئی اکیلی بستیاں، لیکن ان کے فقرے بہت مشہور رہے، اور ان کا ایک فقرہ یہ رہا کہ اگر 5,000 سے 10,000 لوگوں کا مجمع میں، 5 سے 10,000 کے مجمع میں اگر کوئی شعر بیک وقت سب کی سمجھ میں آ جائے تو وہ اور سب کچھ تو ہو سکتا ہے، شعر نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، یہ بہت قاری فقرہ ہے ان کا، اور یہ بالکل درست فقرہ بھی ہے، کیونکہ شاعری کے معیارات چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اگر مجمع کو آپ ایک پورے مجمع کو آپ پیٹ رہے ہیں، جو کہ ہمارے تو خیر شاعروں اور شاعرات میں اور شعراء میں ایسا کوئی اتنا ہنر نہیں پایا جاتا، لیکن انڈیا کے شعراء اور شاعرات میں تو ہے یہ ہنر، اور وہ تو جب یہاں آتے ہیں تو یہ کرشمے یہاں بھی دکھاتے ہیں اور وہاں بھی دکھاتے ہیں۔ تو وہ پھر جسے ہم ایک اور الگ بحث ہو جائے گی کہ مشاعرے کی شاعری کیا ہے اور سنجیدہ شاعری کیا ہے، کتاب کی شاعری کیا ہے، نشست کی شاعری کیا ہے، اور مشاعرے میں ایک توازن کے ساتھ چلنے والی شاعری کا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے کسی اور پروگرام میں۔ فی الحال تو یہ ہے کہ مجھے پہلے کیوں پڑھوایا، یا مجھے پہلے کیوں پڑھوایا، مجھے کیوں پڑھوایا، مجھے پہلے کیوں پڑھوایا، یہ سب جو تکرار ہے، یہ سب باتیں جو ہیں ان کو اب ایک طرف رکھ دیں اور کوشش کریں کہ آپ پہلے پڑھوائے جائیں یا بعد میں پڑھوائے جائیں۔ آپ جب اپنا کلام پڑھیں تو کوشش کریں کہ یہ کلام آپ بند کمرے میں نہیں پڑھ رہے، آپ کسی ایک فرد کے لیے بھی نہیں پڑھ رہے، تو یقیناً اگر آپ کے سامنے مجموعہ 100 کا ہے یا 500 کا ہے، اور جس مزاج کے وہ لوگ ہیں، چونکہ آپ مشاعرے میں آئے ہیں، 1-1.5 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں، اور 1-1.5 گھنٹہ آپ کو مشاعرے میں مزید ہو گیا ہے، اور آپ کو سنانے ہیں صرف 5 شعر یا 8 شعر، اور اگر آپ نے اچھا مشاعرہ پڑھ لیا تو شاید آپ 2 غزلیں سنا سکیں، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ ایسا انتخاب کریں اپنے ہی کلام میں سے جو کہ سامعین بیٹھے ہیں جیسا کہ ان کا مزاج ہے، جیسے کہ ان کا ذوق ہے، اس کے مطابق وہ کلام ہو، تاکہ آپ کو کچھ داد فریاد ملے اور آپ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ سکیں، اداس نہ لوٹیں۔ تو یہ باتیں ہیں، اور یہ باتیں بڑی اہم ہیں، اور ان سے چاہے شعراء اور شاعرات کا تعلق ہو، چاہے سامعین کا اور ناظرین کا تعلق ہو، جس کا بھی تعلق ہو، یہ بہت باریک سی بعض باتیں ہیں
جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچیں اور آپ سمجھ سکیں اسے. بہت سے ناظرین کے لیے بھی اس میں میسیج ہے، تو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کو کس طرح چلایا جائے، کس طرح دیکھا جائے. اور غالب کا ایک شعر ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں. بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں. خوش رہیے، آباد رہیے، شاد و آباد رہیے، اور پروگرام دیکھتے رہیے، اپنی آراء کا اظہار کرتے رہیے. یہ پروگرام ادب نامہ کے عنوان سے ہے. موضوع مجھے پہلے کیوں پڑھوایا، تو یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ کل کسی اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. خالد معین کو اجازت دیجیے. شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.